میں علی گڑھ سے طارق مرتضیٰ بھارتی ہے آپ کے پاس لاک ڈاؤن 2020 سیریز کے پارٹ 26 کا ایک اور حصہ پارٹ 26C1 لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس میں ہم اور آپ ڈسکشن کریں گے کہ اللہ نے کس طرح سے سائنسی گروہ کا گھیراؤ کر رکھا ہے۔ سائنس کی دنیا میں نے پچھلے 200 سالوں میں جتنی ترقی کی ہے اتنی کبھی نہیں کی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان 200 سالوں میں مسلمانوں نے ایک قوم ہونے کے ناطے کیوں کنٹریبیوشن نہیں دیا۔ یہاں میں یہ کلیئر کرتا چلوں کہ کسی انڈیویجول مسلم سائنٹسٹ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک قوم کی بات کر رہا ہوں جس کے پاس قرآن جیسی انقلابی کتاب ہے، جس کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بصیرت افروز اللہ کا رسول ہے، اور جس کے سامنے آخرت کا یقین ہے کہ وہ انسانیت کی خدمت کی خاطر جتنی بھی محنت کرے گا اس کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک پائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر قرض حسنہ ہوگی، اور اللہ سے بہتر کون ہے جو اپنا قرضہ چکائے۔ لیکن ان سب کے باوجود سائنس آگے نکل گئی اور آج کا مسلمان پیچھے رہ گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن نے اس کے ماننے والوں کو کچھ سائنسی تحقیق کے ہنٹس یعنی اشارے نہیں دیے تھے، ڈھیروں دیے تھے، مگر ہم ان کا فائدہ نہیں اٹھا پائے، کیونکہ ہم ان آیتوں پر بس قولی یقین کرتے رہ گئے، اور دوسری قومیں ٹکریں مارتے مارتے انجانے میں پریکٹیکلی وہاں تک پہنچ گئیں جہاں سے قرآن آواز دے رہا تھا۔ اور جب بھی کوئی نئی سائنسی ایجاد ہوئی تو اکثر ہم مسلمانوں کو اس کی مخالفت ہی سکھائی گئی، جس کا گہرا اثر امت کے نوجوانوں پر یہ پڑا کہ انہوں نے اپنا سیلف کانفیڈنس یعنی خود اعتمادی کھو دی، اور وہ نہ تو اپنے کو اس قابل ہی بنا پائے کہ قرآن پر پریکٹیکلی یقین کر لیتے، اور نہ ہی اس قابل بنا پائے کہ دنیا کے سامنے سائنس میں آگے ہی بڑھ پاتے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج امت بھوک اور ڈر کے عذاب میں گھر گئی۔ جو اب تک ہوا سو ہوا، مگر ہم آج قرآن سے روشنی لے لیں، مگر سائنس کی روشنی لینے سے پہلے اس حقیقت کو بھی جان لیجئے کہ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد انسانیت کا تزکیہ ہے، یعنی اس بات کی فکر اور یاد دہانی کے لیے قرآن بھیجا گیا ہے کہ تمام انسانوں کو اس بات کی وارننگ دی جائے کہ سب کو ایک دن اللہ کے سامنے جمع ہونا ہے، اور وہاں صرف وہی کامیاب ہو پائے گا جو اپنے نفس کو پاک صاف تزکیہ کر کے اس کا آئے گا اور قلب سلیم لے کر کے آئے گا۔ اب اس مقصد کو پورا کرنے اور ثابت کرنے میں کہیں کہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی تاریخی کوئی بات بتا دیتے ہیں تو کبھی ضمناً سائنس کی کوئی حقیقت کھولتے ہیں۔ قرآن کا یہ اعلیٰ ترین مقصد ہماری نظروں کے سامنے ہمیشہ رہنا چاہیے، اور پھر اپنی عقل اور پورے وجود کے ساتھ پریکٹیکلی اس پر لگ جانا چاہیے، تب اس دنیا میں بھی بیلنسڈ چیزیں ملیں گی اور آخرت میں بھی بیلنسڈ چیزیں ہی ملیں گی، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 201 میں فرمایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پالنہار، ہم کو اس دنیا میں بھی بیلنسڈ یعنی احسن چیزیں عطا فرمائیے گا، اور آخرت میں بھی بیلنسڈ یعنی احسن چیزیں عطا فرمائیے گا، اور ہم سب کو آگ کے عذاب سے بچا کر رکھیے گا۔ پیچھے بہت سے سائنسی کام ہوئے جن پر دوسری قوموں نے محنت کی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں کامیاب کیا، اور ہم آپ قرآن پر بس فخر ہی کرتے رہ گئے، لیکن ابھی بھی بہت سی ایجادات یعنی ڈسکوریز بچی ہیں جو ابھی پوری ہونی باقی ہیں۔ اگر آج امت اپنی روش بدل لے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کرم سے پورا یقین ہے کہ امت کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ مثال کے طور پر ایک بے حد امپورٹنٹ اور نازک سائنسی ایجاد ہونی باقی ہے، اور جلدی ہی وہ ایجاد ہو بھی جائے گی، جس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ الطلاق آیت نمبر 12 میں کیا ہے۔ فرمایا، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، یعنی اللہ تو وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور اتنی ہی زمین بنائی۔ کیا کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ الارض مثلہن، اتنی ہی زمین۔ کتنی زمین؟ بتایا 7 یعنی 7، یعنی اللہ نے 7 زمین بنائی۔ الارض مثلہن، بالکل ایسی زمین، مثلہن جیسی تمہاری ہے۔ ہماری زمین کیسی ہے؟ زندگی لیے ہوئے ہے نا، بس بالکل ایسی ہی زمین، یعنی ابھی اللہ کی کائنات میں ہماری زمین کے علاوہ 6 اور زمینیں ہیں جہاں زندگی ہے۔ آج سائنسی گروہ ڈھونڈ رہا ہے، ٹکریں مار رہا ہے کہ کہیں تو اور زندگی ہونی چاہیے۔ دیکھا آپ نے، ہونی چاہیے، مگر قرآن بتا رہا ہے کہ 6 اور زمین پر زندگی ہے۔
اتنا یقین کے ساتھ تو بس وہی کہہ سکتا ہے جس نے بنایا ہے اور زندگی رکھی ہے۔ فرمایا سورہ ملک آیت نمبر 14 میں، اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا اسے نہیں پتہ ہوگا جس نے بنایا ہے؟ قرآن نے ہمیں یقین دیا ہے کہ ہے، اور آج کے سائنٹسٹ کے پاس ہے کا یقین نہیں ہے، ان کے پاس ہائپوتھیسس ہیں، کچھ اندازے ہیں۔ اگر یہاں زندگی ہے تو کہیں اور بھی ہونی چاہیے، ایسے ان کے اندازے ہیں۔ دیکھا آپ نے، ہونی چاہیے پر ان کا دار و مدار ہے، بس اسی پر انہوں نے ٹکریں مارنی شروع کی تھیں۔ بڑا فرق ہوتا ہے کام کرنے کے انداز میں جب فیصلہ ہے اور ہونا چاہیے میں سے کسی ایک پر ہو۔ آج کی سائنس کے اندازے وقت اور ریسرچ کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، اور ایک دن ان کی زندگی میں 100% ایسا آئے گا جب وہ کائنات میں اور زمینیں جہاں زندگی ہے ڈھونڈ لیں گے۔ قرآن نے تو گنتی بھی بتا دی تھی ہم کو اور آپ کو 6 کی، مطلب 6 سے کم پر ٹھہرنا نہیں، اور 6 سے زیادہ ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ بیکار میں وقت اور پیسہ دونوں خراب کرو گے اور ملے گا کچھ نہیں، بیکار میں ہتاش پریشان ہوگے۔ دیکھا آپ نے، ہمارا رب کریم تو کسی جگہ نہیں چاہتا کہ ہم کہیں بھی پریشان ہوں، زندگی میں ہمارا کوئی نقصان بھی ہو، مگر ہم ہی اپنا چہرہ اپنے رب کی طرف نہیں کر پا رہے ہیں۔ 6 زمینوں کی حقیقت پتہ چل جانے سے شاید عام انسان کی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، مگر سورہ دخان آیت نمبر 10 سے 15 میں ایک ایسی بھوشیواڑی، ایک ایسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو واقعہ بتا رکھا ہے کہ جس میں تمام انسان، کیا امیر اور کیا غریب، سب ملوث ہو جائیں گے اور ریڈیشن کے عذاب میں بری طرح سے گھر جائیں گے۔ فرمایا فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ، انتظار کرو اس دن کا جب تمہارے اوپر کا آسمان ریڈیشن سے بھر دیا جائے گا۔ یغشی الناس ھذا عذاب علیم، وہ ریڈیشن تمام انسانیت کو گھیر لے گا اور وہ بڑا ہی سخت درد دینے والا عذاب ہوگا۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ایسا تو پکا ہوگا، نہیں، بالکل وہ یہ نہیں، بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک اللہ کے دیے تمام سوشل ڈائنامکس مان لو، کائناتی اصول پر اپنی زندگی لے آؤ، ورنہ تمہارے برے اعمال ایسے خطرناک نتیجے لے کر آئیں گے کہ تم آپس میں لڑ جھگڑ ہی رہے ہوگے کہ کوئی آسمان میں ریڈیشنز پھیلا دے گا اور تمام انسانیت اس درد بھرے عذاب میں مبتلا ہو جائے گی۔ آسمان میں ریڈیشن سے کیسے دھواں دھواں ہو جاتا ہے، اس کے لیے گوگل پر جاپان میں 6 اگست 1945 کے ایٹامک بام کے ریڈیشن کی پکس دیکھ لیجئے، تھوڑا اندازہ ہو جائے گا کہ آسمان کیسے دھوئیں سے بھر جاتا ہے۔ قرآن نے تو سورہ طٰہٰ آیت نمبر 102 میں یہ بھی بتا دیا تھا کہ کون لوگ کریں گے ایسا۔ فرمایا یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، یعنی اس دن اعلان جنگ کر دیا جائے گا اور تمام مجرم جنہوں نے وہ اعلان جنگ کیا ہوگا وہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے۔ زرقا بڑا ہی عجیب عربی لفظ ہے، اس کے معنی نیلی آنکھوں والا بھی ہوتے ہیں اور اندھے پن کے بھی ہوتے ہیں، یعنی آنکھوں کی کالک پر سفیدی چڑھ جائے، مطلب جب انسان اندھا ہو جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس دن اعلان جنگ، سور پھونک دیا جائے گا اور تمام مجرم جنہوں نے وہ اعلان جنگ کیا ہوگا وہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے، اندھے ہو گئے ہوں گے۔ انسان غصے میں اندھا ہو جاتا ہے، یعنی دنیا میں کچھ ایسا لڑنا جھگڑنا جسے ہم پولیٹیکل اپہیول یعنی سیاسی انقلاب عظیم کہتے ہیں وہ چل رہا ہوگا، اور ایسے میں نیلی آنکھوں والے یورپین لوگ غصے میں اندھے ہو کر اٹھیں گے اور اعلان جنگ کر دیں گے اور پورا آسمان نیوکلیئر ریڈیشن سے بھر دیں گے۔ یغشی الناس، تمام انسان اس میں گھر جائیں گے۔ ھذا عذاب علیم، اور وہ بڑا ہی دردناک عذاب ہوگا۔ کب تک آسمان میں وہ ریڈیشن رہے گا؟ بتایا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 103 میں، یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، وہ آپس میں خسر پھسر کریں گے کہ یہ سب کتنا ٹھہرے گا، تو کہنے والے کہیں گے کہ صاف صاف 10 دن تک تو ٹھہرے گا ہی ٹھہرے گا۔ پھر قرآن نے اگلی آیت میں بتایا نحن اعلم بما یقولون، ہم جانتے ہیں کہ یہ سب کیا کہہ رہے ہیں۔ اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، یعنی ان میں سے جو بہتر راستے پر چلنے والا ہوگا وہ کہے گا کہ یہ سب تو ایک یوم تک رہے گا۔ عربی زبان میں یوم 24 گھنٹے کے دن کو بھی کہتے ہیں اور لمبے زمانے کو بھی کہتے ہیں جس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہوتی۔
یعنی اس ریڈیشن کا اثر انسانیت پر لمبے زمانے تک رہے گا۔ یاد کیجئے جاپان پر ایٹم بم کا حملہ 1945 میں ہوا تھا، اور میری جانکاری کے مطابق ابھی 2000 تک وہاں کی پاپولیشن پر اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں، 55 سال گزر جانے کے بعد بھی۔ اور آج کی سائنس نے تو اس ایٹم بم سے بھی خطرناک ریڈیشن بمز تیار کر لیے ہیں، تو ان کا اثر اس دنیا میں کتنا ہوگا، اسی کو قرآن یوم یعنی لمبے عرصے تک، جس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہوگی، کہہ کر بتا رہا ہے۔ اس کے آگے کی آیتوں میں اور بھی سیکرٹس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کھولے ہیں، یہاں وقت نہیں ہے، ورنہ قرآن تو پن پوائنٹ کر کے بتا رہا ہے کہ ریڈیشن کے بعد کیا کیا ہوگا، کون کون ہلے گا اور کیسے ہٹے گا وہ شدید ترین عذاب۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ یہ سب ہم کو کیوں بتا رہے ہیں، کہ کیسا ہوگا، کون کرے گا، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کب تک وہ ریڈیشن رہے گا آسمان میں اور اس کے اثرات کب تک رہیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحیم ہیں، کریم ہیں، اپنے کرم سے وہ ہمیں نواز رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم اپنی روش نہیں بدلو گے تو جان لو بات ریڈیشن تک بگڑ جائے گی۔ ہم ایمان والوں کی کیا یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس بات پر ہم یقین لے کر کے آئیں اور دنیا کو چیتاونی دینے نکل پڑیں کہ ہماری اسی دنیا میں ایک ایسا دن بھی آنے والا ہے، اور قوم کی نشاندہی اس لیے کر دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ اگر دنیا میں بات اتنی بڑھ جائے تو کس کو کنٹرول کر کے رکھنا تاکہ دنیا اپنے آخری اسٹیج میں بھی جا کر شاید بچ جائے۔ دیکھا اللہ کی رحیمیت کہ آخری اسٹیج کی بربادی سے بھی بچانا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، مگر ہم بدقسمت انسان اسی رحیم رب کی سننے کو تیار نہیں ہیں۔ قرآن کی اس پیشن گوئی پر ایمان لانے والے اگر یقین کر لیں تو دنیا کتنے بڑے عذاب سے بچ سکتی ہے، مگر اکیلے میں بیٹھ کر سوچو تو بس یہی خیال آتا ہے کہ کیا نہیں ہے آج مسلمانوں کے پاس، یا کیا نہیں تھا کل ان کے پاس، مگر پھر بھی بھوک اور ڈر کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ آخر کیوں؟ کس یہودی کی غلطی ہے اس میں، یا کس RSS والے کی غلطی ہے جو آپ کو اور مجھ کو منع کر رہا ہے کہ خبردار دنیا کے سامنے یہ 6 زمینوں جیسی حقیقتیں تم نہ لے کر کے آنا، ہم لے کر کے آئیں گے، یا اتنے بڑے عذاب کی جانکاری نہ دینا دنیا کو۔ ہمیں آپ کو معلوم ہے نا کہ جو جتنے بڑے خطرے سے آگاہ کر دے اور بچا لے انسانیت کو، وہ اتنا ہی ریسپیکٹڈ یعنی معزز ہوتا ہے سماج میں۔ کیا آج دنیا کو یہ خطرہ نہیں لگ گیا ہے کہ کوئی بھی ملک نیوکلیئر ریڈیشن چھوڑ سکتا ہے فضا میں؟ مگر جو قوم قرآن پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتی ہے اسے فرصت ہی نہیں ہے کہ آپس میں کفر کھیلنے کی، ایک دوسرے کو مسجدوں سے نکالنے کی اور ایک دوسرے کا خون خرابہ کرنے کی۔ معصوم نبی کی بیچاری معصوم امت، جسے پتہ ہی نہیں کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، کیا کیا نعمتیں دنیا کو مل گئیں اور کیا کیا خطرات آ گئے خود اس کے اوپر، مگر یہ امت سب سے نابلد۔ اس بیچاری امت کے افراد نے تو قرآن کے آگے مہجور یعنی رکاوٹیں لگا دیں، جس میں آج بھی نہ جانے کتنے نوبل پرائز جیتنے والے ٹاپکس چھپے پڑے ہیں۔ اس معصوم نبی نے تو حضرت عمر جیسے امتی تیار کر دیے تھے جو مسلم کو ڈیفائن کرتے ہی ان الفاظ میں تھے کہ مسلم وہ جو نہ کسی کو دھوکہ دے اور نہ ہی کسی سے دھوکہ کھائے، مگر ہم آپ آج کے مسلمان تو خود سے ہی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ ذرا کچھ ہوا نہیں دنیا میں ان کے خلاف فوراً دوسری قوموں یا گروہوں کو الزام دینے لگ جاتے ہیں، بنا یہ جانے سمجھے کہ ہماری کیا غلطی ہے اس میں، کیوں ہمارے ہی ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ ہاں ہے نا ہم بیچارے، اب ہماری اس روش کو بدقسمتی نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے۔ بہرحال کاش ہم آج بھی پلٹ آئیں اللہ کی کتاب کی طرف اور خالصتاً اسی سے اپنے فیصلے کرانے لگ جائیں، تو پکا ہمارے حالات بھی کچھ یو ٹرن لیں اور ہماری حفاظت بھی ہو کچھ، ورنہ انتظار کریں۔ اگر ہماری اس لاک ڈاؤن 2020 سیریز کے کچھ پارٹس آپ سے مس ہو گئے ہوں تو برائے مہربانی 8279865903 پر واٹس ایپ میسج ڈال دیجئے، انشاءاللہ تعالی مسنگ پارٹس آپ کو جلد از جلد بھیج دیے جائیں گے۔